اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس درس میں قادیانیوں کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، تو آج کے اس درس میں فقہائے کرام کی چند تصریحات پیش کریں گے جن سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قادیانیوں کے ساتھ بائیکاٹ کیوں ضروری ہے، یعنی جن سے قادیانیوں کے مکمل بائیکاٹ کا حکم یہ واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1، شرح کبیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 299۔ علامہ دردیر مالکی رحمت اللہ علیہ شرح کبیر میں باغیوں کے احکام میں لکھتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے الا یہ کہ ان میں عورتیں اور بچے ہوں، یعنی مطلب یہ کہ ایسے لوگ جو اسلامی حکومت سے بغاوت کرے تو ایسے باغیوں کا گھیراؤ کرنا اور اس کا کھانا پینا بند کرنا یہ اسلام کا حکم ہے۔ اسی طرح احکام القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 21، اس میں لکھتے ہیں کوئی قاتل اگر حرم مکہ میں پناہ گزین ہو جائے۔ اس سلسلے میں ابو بکر الجساس رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، محمد زوفر رحمہ اللہ تعالی اور حسن بن زیاد رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ جب کوئی حرم سے باہر قتل کر کے حرم میں داخل ہو تو جب تک حرم میں ہے اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا، مگر نہ ان کے ساتھ کوئی چیز فروخت کی جائے نہ ان کو کھانا دیا جائے یہاں تک کہ وہ مجبور ہو کر حرم سے نکلے، پھر آپ اس کو قتل کریں۔ مطلب یہ کہ ایسا قاتل جو حرم میں پناہ لے تو اس قاتل کو حرم سے نکالنے پر مجبور کرنے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق یہاں تک کہ کھانا پینا بھی بند کرنا اسلام کا حکم ہے کہ آپ ان کا کھانا پینا بند کر دے کہ وہ خود مجبور ہو جائے اور حرم سے نکلیں۔ نمبر 3، در المختار میں ہے کہ ناصحی نے فتویٰ دیا کہ ہر موذی کا قتل واجب ہے، اور شرح وہبانیہ میں ہے کہ تعزیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ شہر بدر کر دیا جائے اور ان کے مکان کا گھیراؤ کیا جائے، انہیں مکان سے نکال باہر کیا جائے اور مکان کو گرا دیا جائے۔ اچھا، اسی طرح نمبر 4، ابن عابدین شاہ الشامی رحمہ اللہ تعالی در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 272 میں لکھتے ہیں کہ احکام السیاسہ میں المنتقى سے نقل کیا ہے کہ جب کسی کے گھر سے گانے بجانے کی آواز سنائی دے تو اس میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب اس نے یہ آواز سنائی تو اپنے گھر کی حرمت کو خود ساکت کر دیا، یعنی جو گھر کی چار دیواری کا احترام ہوتا ہے گانا بجانا لگانے سے انہوں نے اپنے گھر کی چار دیواری کا احترام خود ختم کر دیا۔ اور بزازیہ کی کتاب الحدود و نہایہ کے باب الغصب و درایا کی کتاب الجنایات میں لکھا ہے کہ صدر الشہید نے ہمارے اصحاب سے نقل کیا ہے کہ جو شخص فسق و بدکاری اور مختلف قسم کے فساد کا عادی ہو ایسے شخص پر اس کا مکان گرا دیا جائے، یعنی اس کو مکان سے نہ نکال بلکہ مکان کے اندر ہی موجود ہو اور اس کے اوپر مکان کو گرا دیا جائے، حتیٰ کہ مفسدوں کے گھر میں گھس جانے میں بھی عام مذائقہ نہیں، یعنی کوئی خرابی نہیں۔ ایسے لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت کے آپ داخل ہو سکتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے۔
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نوحگر عورت کے گھر میں گھس آئے اور اس کے ایسا درہ مارا کہ اس کے سر سے چادر اتر گئی، اتنا سخت مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوحگر عورت کو کہ اس کی سر سے چادر دوپٹہ گر گئی، اور اپنے طرز عمل کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حرام میں مشغول ہونے کے بعد اس کی کوئی حرمت نہ رہی، یعنی گھر کی چار دیواری اور عورت کا جو احترام ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آپ اس فسق اور گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی تو آپ کا وہ احترام باقی نہیں رہا اور یہ لونڈیوں کی صف میں شامل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے ایک شرابی کے مکان کو آگ لگا دی تھی، اور صفار زاہد کہتے ہیں کہ فاسق کا مکان گرا دینے کا حکم ہے۔ اچھا، اسی طرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 باب التعزیر میں لکھتے ہیں، اور یہ کہ اس امر کی تصریح ہے کہ مارنا ایسی تعدیر ہے جس کا انسان اختیار رکھتا ہے خواہ وہ محتسب نہ ہو۔ اسی طرح المنتقى میں ہے کہ میں اس کی تصریح کی گئی ہے کہ یاد رہے کہ اس قسم کی مقاطعات کا تعلق در حقیقت یہ بغض فی اللہ سے ہے، جس کو حق محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر حب الاعمال الی اللہ فرمایا ہے۔ بغض فی اللہ کے ذیل میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 167 میں بطور کلیہ لکھتے ہیں کہ اول کافر، پس اگر کافر حربی ہو تو اس بات کا مستحق ہے کہ قتل کیا جائے یا غلام بنا لیا جائے، اور یہ ذلت و اہانت کی آخری حد ہے۔ دوم، صاحب بدعت جو اپنی بدعت کی دعوت دیتا ہے، بس اگر بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو تو اس کی حالت کافر ذمی سے بھی سخت ہے، کیونکہ نہ اس سے جزیہ لیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ذمی کی حیثیت دی جا سکتی ہے، اور اگر بدعت ایسی نہیں جس کی وجہ سے اس کو کافر قرار دیا جائے تو عند اللہ اس کا معاملہ کافر سے لا محالہ ہلکا ہے، مگر کافر کی بنسبت اس پر نکیر زیادہ کی جائے گی، کیونکہ کافر کا شر متعدی نہیں، اس لیے کہ مسلمان کافر کو کافر سمجھتے ہیں، لہذا اس کے قول کو لائق التفات ہی نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 298 میں قرامتہ کے بارے میں لکھا ہے کہ مذاہب اربعہ سے منقول ہے کہ انہیں اسلامی ممالک میں ٹھہرانا جائز نہیں، نہ جزیہ لے کر نہ بغیر جزیہ کے، لیے آپ ان سے ٹیکس لیں گے اور نہ بغیر ٹیکس کے۔ کوئی کرامتی عقیدہ رکھنے والا شخص اسلامی ممالک میں رہائش پذیر نہیں ہو سکتا، نہ ان سے شادی بیاہ جائز ہے، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ حاصل ہے کہ ان پر زندیق، منافق اور ملحدین کا پوری مفہوم صادق آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس خبیث عقیدے کے باوجود ان کا کلمہ پڑھنا انہیں مرتد کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ وہ تصدیق نہیں رکھتے، اور اس کا ظاہری اسلام غیر معتبر ہے جب تک کہ ان تمام امور سے جو دین اسلام کے خلاف ہے براعت کا علیحدگی کا اظہار نہ کرے، کیونکہ وہ اسلام کا دعویٰ اور شہادتین کا اقرار تو پہلے سے کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود پکے بھی ایمان اور کافر ہیں، اور ایسے لوگ گرفت میں آ جائیں تو ان کی توبہ اصلاً قبول نہیں۔ ان سے معلوم ہوا، ان فرقہ کی تصریحات سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق اور ان کے ساتھ سلام و کلام کا، لین دین کا، معاملات کا تعلق رکھنا جائز نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے
بیان کر دیا کہ باغی جو ہو اسلامی مملکت کا اس کا کھانا پینا بند کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو قاتل حرم کے اندر داخل ہو جائے پناہ لینے کے لیے تو تم قتل نہیں کر سکتے حرم کی احترام کی وجہ سے، لیکن اگر آپ نے اس کو حرم سے نکالنا ہے تو آپ اس کا ساتھ کیا کریں، بیکاٹ کریں، اس کا کھانا پینا بند کر دیں، ان سے سلام و کلام بند کر دے تو وہ مجبور ہو کر حرم سے نکل جائے گا۔ اسی طرح ہر تکلیف دہ چیز جو انسان کو تکلیف دیتا ہو اس کا قتل جو ہے یہ اسلام نے جائز رکھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوحہ گر عورت جو ہے اس کو مارا، اس کے گھر میں داخل ہو کے مارا، اور یہ فرمایا کہ اب اس فساد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ کا وہ احترام اور حرمت باقی نہیں رہا۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک نوحہ گر عورت کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے، اسی طرح اسلام نے اس باغی کے ساتھ تعلقات کو منع کرنے کا حکم دیا ہے، تو قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عزتی پہنچانے والے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بے عزتی کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کی تمام انبیاء کرام کی بے عزتی کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ تمام امت مسلمہ کو کی گستاخی کرنے والے ہیں، اور اپنے کفری عقائد کو اسلام کا عقیدہ مانتے ہیں نعوذ باللہ، اور اسلام کے عقائد کو نعوذ باللہ کفر کا عقیدہ مانتے ہیں، مسلمان کو کافر کہتے ہیں اور اپنے کافر قادیانی کو نعوذ باللہ مسلمان کہتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کہاں معاملات کرنا، لین دین کرنا، ان سے تعلق رکھنا، ان سے سلام و کلام کرنا، یہ پھر بالکل جائز نہیں۔ لہذا ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا جائز نہیں۔